تنخواہ، لیکن تراویح کی اجرت لینا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ تراویح ایک نفل نماز ہے، سنت موقدہ، جماعت اس کی سنت موقدہ ہے، لیکن موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سب پہ تراویح کی جماعت سے نماز پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، موقدہ بھی نہیں ہے، افضل ہے، اور قرآن سنا جاتا ہے اس میں، تو تراویح کی اجرت بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ کیونکہ یہ تو جماعت سے پڑھنا لازم ہی نہیں ہے نا، کوئی امام نہ ملے تو اکیلے پڑھ لو بھائی، اور اس میں جو اجرت بھی لی جاتی ہے قرآن سنانے کی، تو قرآن کی تلاوت کی اجرت بھی حرام ہے، اس میں تو پوری نماز ہے، پورا ایک پراپر ٹائم دے رہے ہیں آپ، یہاں تو آپ تلاوت کی گویا اجرت لے رہے ہیں، تو اس لیے اس میں جتنے بھی بڑے بڑے فتاوی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، اور دارالعلوم کرنگی ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، جتنے بھی ہمارے مشہور مفتیان کرام اور بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، سب کے نزدیک اس کی آمدن کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، لہذا قاری کو چاہیے کہ اپنے ثواب کو برباد نہ کرے، قرآن کا جو ثواب ہے وہ تراویح کی اجرت لے کے ضائع نہ کرے، لوگوں کو بتا دیا کرے کہ بھائی میں فری میں تراویح پڑھاؤں گا، میری کوئی اجرت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ سے آخرت میں اجر چاہیے، اور نہ لالچ کرے، نہ لوگوں سے امیدیں لگائے، تو بالکل اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، اپنے دل کو صاف کرے، کیونکہ اتنا ثواب اللہ اس کو دے گا، اگر اس کے دل میں لالچ آ گئی سارے ثواب کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے، پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے کوئی ہدیہ دے دے تو اس پہ تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ دل میں ہرگز نیت نہ کرے اور لالچ بھی نہ کرے اس کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ تراویح کے پیسے حرام ہیں، تراویح کی اجرت دینا حرام ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب کسی بھی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے شریعت میں تو وہ 4 چیزوں سے، نمبر 1 قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہو، حدیث سے اس کی حرمت ثابت ہو، اجماع سے اس کی حرمت ثابت ہو، یا قیاس سے اس کی حرمت ثابت ہو، تو وہ چیز حرام ہوتی ہے، تو وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ تراویح کی جو اجرت ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ لینا ناجائز اور حرام ہے، یا حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، یا قیاس سے ثابت ہے؟ اس کے اوپر آپ دلیل پیش کریں کہ تراویح کے پیسے حرام ہیں، اس وجہ سے حرام ہیں۔ کہ پی کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ تراویح کے پیسے حلال ہیں، تو میں نے ان سے وجہ پوچھی، میں نے کہا کہ تراویح کے پیسے کیسے حلال ہیں، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تراویح کے پیسے ایسے حلال ہے آپ کے لیے جیسے بچے کے لیے ماں کا دودھ حلال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ فتاوی قاضی خان والے سے پوچھا گیا کہ تراویح کے پیسے حلال ہیں یا حرام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ وجہ پوچھی کہ کیوں حرام ہے، تو کہنے لگے کہ اس لیے حرام ہے کہ اس کی مشابہت ہے امامت کے ساتھ، امامت کے پیسے حرام ہیں تو تراویح کے پیسے بھی حرام ہوئے، کہ جس طرح امام نماز میں جو ارکان ادا کرتا ہے وہی تراویح میں ارکان ادا کیے جاتے ہیں، لہذا جس طرح امامت کے پیسے حرام ہیں اسی طرح تراویح کے پیسے بھی حرام ہیں۔ امامت ہو گئی ہے اصل اور تراویح ہو گئی ہے فرع، اب اصل تو حلت کی طرف آ گیا، وہ حلال ہو گئے، اور تراویح ابھی بھی حرمت میں باقی ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا یہ کون سی فقہ کا قاعدہ ہے کہ اصول جو تھے وہ، اور آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کے فتاوی اس میں موجود ہیں کہ تراویح کے پیسے حرام ہیں، تو علماء دیوبند کے فتاوی اس میں بھی تو موجود ہیں کہ ویڈیو بنانا حرام ہے، علماء دیوبند کے فتاوی اس میں بھی تو موجود ہیں کہ یوٹیوب چینل کی کمائی حرام ہے، وہاں تو آپ کے لیے جواز بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن حافظ جس کی مہینے کی تنخواہ 6 سے 7 ہزار ہوتی ہے، وہ پورا مہینہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے۔ آپ کبھی قاریوں کے حلقے میں آ کر بیٹھے اور ان سے آپ معلومات لیں کہ آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں، کبھی آپ نے اس پہ بیان دیا ہے، کبھی آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ وفاق المدارس والوں کو چاہیے کہ جس مدرسے میں قاری کی تنخواہ کم ہو اس مدرسے کی رجسٹریشن کو ختم کر۔ ملک پاکستان میں مزدور کی تنخواہ کم از کم 25,000 روپے، اور صبح سے لے کر رات تک قرآن پڑھنے والے کی تنخواہ 10 سے 15,000 روپے، اس کے بھی بچے ہیں، اس نے بھی عید کی خوشیاں منانی ہیں، اور اگر واقعتاً حرام ہوتے پیسے تو آپ اس کی حرمت کے اوپر دلیل بیان کریں، ہم بھی اس کو حرام قرار دے دیں گے، لیکن کوئی دلیل ہے نہیں، اور ایسے ہمارے علماء دیوبند کے فتاوی موجود ہیں، تو مجھے وہ کہ عالم دین کہنے لگے کہ بیٹا
فقہ میں میرے امام ابو حنیفہ ہیں، اس کے ہم عصر ہیں، باقی جو میرے علماء دیوبند ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن میں فقہ میں ان کو اپنا امام نہیں مانتا۔ لہٰذا اس کے اوپر تحقیق کی جائے، اگر واقعتاً یہ حرام ہے تو اس کی حرمت کے اوپر دلیل دی اور فکر کریں۔ اور یہ تراویح کے پیسوں میں اجرت دی کتنی جاتی ہے؟ آپ جو اجرت کا لفظ اجرت تو ہوتے ہی نہیں ہے، یہ تو ہدیہ ہوتا ہے، اس میں یہ متعین نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اتنے پیسے دے گا، یہ متعین نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ اتنے پیسے دے گا، وہ تو ہدیتاً ہوتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی 100 روپے دے رہا ہے، تو وہ ایک ہدیہ ہوتا ہے، وہ اجرت نہیں۔ اور آپ کہتے ہو کہ ہدیہ لینا جائز ہے، تو ہدیہ تو آپ کے اکابر یہ بھی کہتے ہیں، حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دن میں ہدیہ لینا بھی جائز نہیں ہے، تو آپ کا اکابر کا فتویٰ تو پھر یہ بھی ہے۔ لہٰذا اس کی اگر حرمت ہے تو اس کے اوپر آپ واضح دلیل پیش کریں، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، اجماع سے ہو، قیاس سے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ حلال ہیں تو اس کے اوپر ہم نے آپ کو ایک قیاس کی ایک دلیل دے دی ہے۔